الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کو نازل فرمایا۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی نشانیاں ہیں اس کے اندر، والفرقان، اور یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس سے حق واضح ہو جاتا ہے، باطل جدا ہو جاتا ہے۔ اس قرآن پاک کے اندر ایک رکوع ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری ابتدا بھی بتائی، ہماری انتہا بھی بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ ہمیں درمیان میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ چنانچہ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، کہ پاک ہے وہ ذات، برکت والی ذات، جس نے آسمان کے اندر برج بنا دیے، چاند سورج اور ستارے پیدا کیے، دن اور رات بنائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا مبدا بتایا کہ ہماری ابتدا اس ذات سے ہے، ہمیں پیدا کرنے والی ذات وہ ذات ہے جس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے اور جس کی حکومت زمین میں بھی ہے۔ درمیان میں چند آیات کے اندر یہ بتایا گیا کہ وہ رحمان، وہ مالک الملک، اس کے بندوں کو زمین کے اندر، دنیا کے اندر کس رنگ ڈھنگ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر زندگی کی بنیاد کے بارے میں بتایا کہ ہمیں اپنی زندگی کی بنیاد توازو پر رکھنی چاہیے، ہمیں اپنی چال کو بھی متوازے بنانا چاہیے، ہمیں چلتے پھرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا بندہ نظر آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے کہ شاید کوئی جبار اور قہار جا رہا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں۔ رحمان کے بندے زمین پر نرم چال چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی چال کے اندر بھی ایک اعتدال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے چال کو لیا کہ چلنے پھرنے سے انسان کی شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلی بات انسان کا قال، گفتگو سے باقی شخصیت کھل جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ فرمائی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر میانہ روی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب اس تواضع کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں، جیسے کوئی آدمی گرنے والا ہوتا ہے اس طرح چلے، نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے بارے میں ہر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب جب چلتے تھے تو زمین کے اوپر جما کر قدم رکھتے تھے اور ذرا تیز چلتے تھے، جیسے کوئی بندہ بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہو اور اس کے قدم مضبوطی سے زمین پر جمے ہوئے ہوں، کہ چلتے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی فکر مند آدمی چل رہا ہے، جس کے ذہن پر کوئی فکر سوار ہے،
جس کی چلنے کا کوئی مقصد ہے. ایک ہوتا ہے بے مقصدی انداز کے اندر انسان بالکل ڈھیلے ڈھالے انداز میں چلے. یہ نہیں ہے اعتدال چال کے اندر. نرم چال کا یہ مطلب نہیں ہے. نہیں، چال میں تواضع ہو مگر انسان کے اندر عاجزی اور تواضع ہو، لیکن چال مضبوطی کے ساتھ ہو. تو بہرحال اس جملے کے اندر ہمیں پہلی بات یہ بتائی کہ رحمان کے بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو چلتے پھرتے وہ عبد الرحمان نظر آتے ہیں، عباد الرحمان نظر آتے ہیں. چلتے ہوئے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے بندے نظر آ رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگلی بات فرمائی کہ پہلے نمبر پر تم نے اپنی چال کو کنٹرول کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر اپنی قال کو کنٹرول کرنا ہے. جب انسان چلتا ہے تو راستے میں اسے مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں. ان میں دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہو سکتے ہیں، محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور ممکن ہے ایسے لوگ بھی ہوں جو آپ کو پسند نہ کرتے ہوں. ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے. تو فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی سے مخاطب ہوں، کسی کا سامنا ہو، تو ہم سلام کریں. سلام سے سلامتی پھیلتی ہے، دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے، نفرت محبت میں بدل جاتی ہے. تو رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. ان کی گفتگو میں سلامتی ہوتی ہے، چنانچہ وہ سلام کرتے ہیں. اور اگر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ سے جھگڑنے پر آمادہ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کہیں انگیج کریں کسی گفتگو کے اندر، کسی معاملے کے اندر، تاکہ کچھ گرما گرمی ہو. تو پھر ان کے لیے یہ سلام جو ہے یہ رخصت کا سلام. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ان سے بندہ کہ بھئی ہمارا سلام ہے، ہم ان کاموں میں پڑنے والے نہیں، لڑائی جھگڑے سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ہم جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے. تو ایک سمجھدار آدمی کے لیے یہ سلام تعارف اور محبت کے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا، اور نادان اور جاہل جو کسی معاملے میں آپ کو ملوث کرنا چاہتے ہیں، آپ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں عادت ہوتی ہے خام خواہ کوئی ایسی بات چھیڑ دیں گے کہ جس سے لڑائی بھڑک اٹھے، کوئی بحث کا دروازہ کھل جائے. تو اب یہ نہیں ہے کہ بندہ ان کے ساتھ الجھ جائے، ان جیسا بن جائے، بلکہ رخصت کا سلام لے کر اپنا راستہ لے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو اس پہلی آیت کے اندر چال کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ رحمان کے بندوں کی چال کیسی ہوتی ہے، اور قال کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ رحمان کے بندوں کی قال کیا ہوتی ہے. ان کے منہ سے سلامتی کے جملے نکلتے ہیں، وہ سراپا سلامتی ہوتے ہیں. یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ایسا جملہ ہے جو دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، جو امن کا پیغام ہے. جب آپ کسی سے کہہ دیتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، اس کو میری طرف سے اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اب یہ محفوظ ہے. السلام علیکم کا یہ مطلب ہے. تو جب سلامتی کا بول آپ کنوے کرتے ہیں، سلامتی کا پیغام اور میسج آپ دوسرے بندے کو دیتے ہیں، تو دوسرے بندے کے دل میں بھی ایک امن آ جاتا ہے کہ یہ بندہ دوست ہے، دشمن نہیں ہے. اس بندے کے اندر خیر ہے، اس پر خیر غالب ہے. تو اس لیے سلامتی کے بول بولنے چاہیے، خیر کے بول بولنے چاہیے، ایسے الفاظ زبان سے نکالیں جس سے محبتیں بڑھیں، نہ کہ ایسے جملے نکالیں جس سے نفرتیں بڑھیں. مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ سلامتی کے بول بولتا ہے، وہ نفرتیں نہیں ابھارتا، وہ بغض اور کینے والی باتیں نہیں کرتا، بلکہ اس کی زبان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، اس کی زبان کے اندر سلامتی ہوتی ہے. تو رحمان کے بندوں کی چال متواضع ہوتی ہے، اس میں توازن ہوتا ہے، اور ان کے قال کے اندر سلامتی ہوتی ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اب رحمان کے بندے جب گھر آتے ہیں رات گزارنے کے لیے،
تو ان کے رات کا کچھ نقشہ بتا دیا گیا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا، دن کو کام کے لیے بنایا، مگر ان کے رات کے اندر ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم، وہ اس حال میں رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدا و قیاما، کبھی سجدہ کرتے ہیں کبھی قیام کرتے ہیں۔ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، گھر میں پڑھنے والے نوافل ہیں کہ ان کی رات میں کچھ وقت متعین ہوتا ہے، کچھ حصہ متعین ہوتا ہے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے دل کے روگ اور غم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے ان کے دلوں کے زخم پر مرہم رکھتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو رحمان کے بندے دن میں لوگوں کے ساتھ ان کا میل ملاپ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ متواضع بن کر رہتے ہیں، سلامتی کے بول بولتے ہیں، اور رات کا وقت جب آرام کا وقت ہوتا ہے تو آرام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی رات میں ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے جس میں وہ رات کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ تہجد کی نماز یہ صلحاء کا شعار ہے۔ جس نے بھی کوئی بڑی نعمت حاصل کی، جس نے بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ پایا، تو اس کو یہ تہجد کی نماز پڑھنی پڑی۔ ولایت کا نور حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو تہجد پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، اپنے بندوں کو خصوصی طور پر نوازتے ہیں۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندوں کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے کہ ہمارا نام بھی اس فہرست میں آ جائے، تہجد پڑھنے والوں کی فہرست میں آ جائے، چونکہ یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے تہجد کی نماز کا پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ جب خواص کے لیے کسی نے کوئی وقت دیا ہوا ہو تو وہ بندہ چاہتا ہے کہ بھئی ایسے وقت میں کوئی عام آدمی مخل نہ ہو، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اس لیے کہ یہ میرے محبوب بندوں کا، میرے مقرب بندوں کا مجھ سے ملاقات کا وقت ہے۔ تو پھر جو انوانٹیڈ قسم کے لوگ ہیں ان کو منع کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک سے بھی اس طرح کا ایک مفہوم ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ جماعتیں بناتے ہیں فرشتوں کی، اور تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ میرے فلاں فلاں بندے کے پاس جاؤ، اور وہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، تھکا آ رہا ہے، لیکن تم اس کو پر مار کر جگا دو تاکہ وہ وضو کرے اور میرے ساتھ نماز میں گفتگو کرے، ہم کلامی کرے، اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ مگر کچھ ساتھ یہ بھی ہدایت ہوتی ہے کہ اچھا فلاں جو بندہ ہے اس کے پاس جانا، اس کو اٹھانا، اگر وہ اٹھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں اٹھا تو وہ کروٹ بدلے گا تو میں اس کو بغیر تہجد کے بھی اجر عطا کروں گا۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علماء ہیں، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء کی نیند جو ہے یہ بھی جو ہے نا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ وہ سارا دن دین کی خدمت میں، دین کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، تو تھکے ہارے اگر سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اٹھانا، اگر اٹھ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں بھی اٹھیں گے تو میں ان کو تہجد کا اجر عطا فرما دوں گا۔ مگر ایک تیسری جماعت بھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ فلاں بندہ اس کو پڑے رہنے دینا، سوئے رہنے دینا، اٹھنا بھی چاہے تو اٹھنے نہ دینا، اس لیے کہ یہ تہجد کا وقت میرے مقبول بندوں کے مجھ سے ملاقات کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں کچھ لوگوں کے چہرے دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تہجد نہیں پڑھتے، عین ممکن ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہ ہو کہ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق مل رہی ہو، ہمیں پڑھنے ہی نہ دی جاتی ہو، اس وقت ہمیں اٹھنے ہی نہ دیا جاتا ہو۔ تو بہرحال انسان کے دل میں طلب تو ہونی چاہیے، تڑپ تو ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، چونکہ رحمان کے بندوں کا یہ امتیازی وصف بتایا گیا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، جب وہ رات گزارنے کے لیے آتے ہیں، لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اس رات میں اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام، یہ ان کا معمول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری راتیں بھی ایسی بنا دے، اللہ ہمیں بھی یہ ذوق عطا فرمائے، یہ شوق عطا فرمائے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ تہجد، اچھا تہجد پڑھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، نیت اگر ہو اور بندے کے دل میں طلب ہو تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ کچھ راتیں تو ایسی ہوتی ہیں، جیسے سردی کی راتیں، وہ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ انسان آرام سے اپنی نیند بھی پوری کر لیتا ہے اور اٹھ کر تہجد پڑھ سکتا ہے۔ کچھ راتیں ہوتی ہیں جو چھوٹی ہوتی ہیں، جیسے گرمیوں کی راتیں ہیں، تو بھئی اس میں ہم، چونکہ رات کی نماز ہے نا، تو رات تو عشاء کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اگر صبح اٹھنے پر بالفرض ابھی قدرت حاصل نہیں ہے، مشکل محسوس ہوتا ہے، تو رات عشاء کی نماز کے بعد یہ اگر ہم 2 یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں تہجد کا اجر ملے گا۔ 3 صورتیں ہوتی ہیں تہجد پڑھنے کی، بین النومین، 2 نیندوں کے درمیان، کہ رات کے شروع حصے میں سو جائے، درمیان میں اٹھ کر تہجد پڑھے، اور فجر سے پہلے پھر سو جائے اور پھر کچھ فریش ہو کر فجر کی نماز پڑھے، یہ تو سب سے اعلیٰ ترتیب ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انسان رات کو سو جائے اور صبح فجر کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، چونکہ فجر کی نماز تو فرض ہے، اب جب فجر کے لیے اٹھنا ہے تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے اور اس میں پھر 2 یا 4 رکعت تہجد کی پڑھ لے۔ اور ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جو ہم جیسے کمزوروں کے لیے ہے کہ بھئی اگر ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم اٹھ پائیں گے تو ہم رات کو سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرما دیں۔ تو رحمان کے بندے وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، یہ ان کا رات گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ رحمان کے بندوں کے دل کے اوپر کیا کیفیت غالب ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کو کہتے ہیں۔ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک ڈر اور خوف بھی طاری ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگلی آیت میں فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ دعاؤں میں یوں کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ اس عذاب جہنم کو ہماری طرف سے پھیر دے، اس جہنم کے عذاب کا رخ کسی اور طرف پھیر دے، ہمیں اس سے بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، اس لیے کہ یہ عذاب یہ تو انسان کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم بہت برا اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو اس خوف کی وجہ سے، جہنم کے خوف کی وجہ سے وہ مستقل دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ تو جہنم سے پناہ مانگنا یہ رحمان کے بندوں کا شعار ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ وہ بے فکر نہیں ہوتے، وہ ہر وقت اس خوشگمانی میں نہیں ہوتے کہ شاید جنت کا سرٹیفکیٹ ہماری جیب میں ہے اور ہم نے ڈائریکٹ جنت ہی میں چلے جانا ہے۔ نہیں، امید تو ہوتی ہے ان کے دلوں میں، مگر امید کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی غالب ہوتا ہے کہ بہرحال قیامت کے دن اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اگر اعمال اچھے اور پورے نکلیں گے تو نجات ملے گی، اور اگر اعمال کے معاملے میں کوئی کمی رہ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ تو اس لیے وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں مستقل۔ رحمان کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وہ ڈرتے ہیں، ان کے دل میں امید بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے ڈرا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ امید بھی اچھی چیز ہے مگر ڈر بھی اچھا چیز ہے۔ نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک من خشیتک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی خشیت مانگتا ہوں۔ اللہ کے حبیب سید الاولین والآخرین
معصوم تھے لیکن اللہ سے اللہ کی خشیت مانگتے تھے، اللہ کا خوف مانگتے تھے. ما تحول به بینی و بین معصیتی، اے اللہ اتنا خوف عطا فرما دیجئے کہ جو میرے اور گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے، جو مجھے معصیت سے روک دے، گناہ سے روک دے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے اللہ کا ڈر مانگنا یہ بھی سنت ہے. جوانی کے اندر انسان کے اوپر خوف غالب ہونا چاہیے، کیونکہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، مستانی ہوتی ہے. اس میں گناہوں کے خیالات بھی زیادہ آتے ہیں اور سوچتا بھی بہت ہے بندے کو گناہ. تو جوانی کے اندر ڈر غالب ہونا چاہیے اور بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید غالب ہونی چاہیے. خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا ڈر غالب ہونا چاہیے اور غم کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر امید غالب ہونی چاہیے. اسی طرح غربت کے اندر، قسمہ پرسی کے اندر امید غالب ہونی چاہیے اور مالداری اور تمنگری کے اندر انسان کے اوپر ڈر غالب ہونا چاہیے. تو ڈر بھی اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی امید بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ دونوں مل جائیں تو اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر بھی عطا فرمائے اور کبھی اپنے در سے بھی محروم نہ فرمائے. یہ دو نعمتیں ہیں، اللہ کا در اور اللہ کا ڈر. ہم اللہ کا در بھی کبھی نہ چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی کبھی نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگ لیں، اللہ کی رضا کو مانگ لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منک الا الیک. اے مالک، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں. اے اللہ، ہم آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اے اللہ، اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، ہم اصلاح کے محتاج ہیں، ہماری پوری اصلاح فرما. اے اللہ، ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا لطف عطا فرما. اے اللہ، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ نصیب فرما، صحیح معنوں میں بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. اے اللہ، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، جن کے دلوں کے اندر جو بھی نیک تمنائیں ہیں، اللہ اپنی رحمت سے کو پورا فرما، نیک مقاصد کی تکمیل فرما. الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما. اے اللہ، جیسے آپ نے رمضان المبارک کے اندر ہمیں مل بیٹھ کر دسترخوان پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ہمیں جنت کے دسترخوان پر بھی جمع فرما. اے اللہ، جیسے آپ نے دنیا میں نعمتیں عطا فرمائی، اے اللہ ہم جنت کی نعمتوں کے بھی محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں بھی عطا فرما. اے اللہ، اپنی رحمت کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما. میرے مالک، اب یہ رمضان کی چند گھڑیاں، چند دن باقی رہ گئے. اے اللہ، اس کو اپنی رحمت سے ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنا. اے اللہ، ہمارے سب گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا. ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن پاک کی تلاوت کو قبول فرما، ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ، ہم نے عمل تھوڑا کیا ہے، ٹوٹا پھوٹا کیا ہے، لیکن آپ سے اجر کامل اور پورا مانگتے ہیں. اے اللہ، ہمیں پورا اجر عطا فرما. میرے مالک، اپنی رحمت کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما اور ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.